امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، نور جہاں۔ ایک قریبی رشتہ دار خاندان کے رشتے کا تجربہ ریگل اور کمانڈنگ نور جہاں سے ہوتا ہے، جس کی با اختیار موجودگی غیر متوقع چیلنجز لاتی ہے اور ان کی تقدیر کو تشکیل دیتی ہے۔ صبا حمید بحیثیت نور جہاں 3 بیٹوں کی ماں ہے۔ ایک جارحانہ اور غالب شخصیت کے ساتھ وہ ایک اعلیٰ طبقے کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور اپنے بیٹوں کی زندگی کے لیے ہر چیز کی منصوبہ بندی کرتی ہے۔ کبریٰ خان بطور نور بانو مختار شاہ کی بیٹی ہے۔ بیرون ملک سے تعلیمی ڈگری کے ساتھ نور بانو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مراد کی طرف راغب کرتی ہے اور آخرکار اس سے پیار کرتی ہے۔ علی رضا بطور نور جہاں سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔ وہ فرما برداری کے ساتھ اپنی ماں کی ہدایات پر عمل کرتا ہے اور اس کے زیر اثر نور بانو کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، جان سے پیارا جونی۔ پہلی محبت اور وفا کے جذبات کے درمیان پھنسے ایک سادہ آدمی کی کہانی۔ جیسے ہی جنید اپنے پیار کے انکار سے شفا پاتا ہے، نیا ملا رشتہ عقیدت کے توازن میں لٹک جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو عالیہ بخاری نے لکھا ہے، میر سکندر نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں زاہد احمد، ہیرا مانی، ماہم شاہد اور عامر قریشی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، رفتہ رفتہ۔ ہمارے ساتھ شامل ہوں جب ہم ایک ایسے جوڑے کی افراتفری کی دنیا میں کودتے ہیں جن کا رشتہ جوش اور مایوسی کے درمیان اس سے زیادہ تیزی سے بدلتا ہے جتنا آپ کہہ سکتے ہیں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے نفرت کرتا ہوں، ان کے مستقل ساتھی کے طور پر ہنسی کے ساتھ۔ اس ڈرامے کو عبدالخالق خان نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ حسن امام نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیضان شیخ، علی گل ملا اور دیگر شامل ہیں۔ نمبر 5، اہرام جنون۔ اہرام جنون شانزے نامی ایک نوجوان اور بے حد خوبصورت لڑکی کی کہانی کی پیروی کرتا ہے جو وہ اپنی اعلیٰ طبقے کی پرورش کی وجہ سے غرور اور ضد سے بھر جاتی ہے۔ شانزے کا خیال ہے کہ پیسے سے خوشی سمیت سب کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ اپنے اعلیٰ معیار کے باوجود شانزے کو ابھی تک کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو اسے متاثر کر سکے جب تک کہ وہ کسی تقریب میں شایان سے نہیں ملتی۔ شایان ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک خوبصورت نوجوان ہے جو پیزا ڈلیوری بوائے کے طور پر کام کرتا ہے تاکہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ شانزے جو فوری طور پر شایان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ اسے ایک بہتر طرز زندگی فراہم کرنا چاہتی ہے، تاہم شایان اپنا فاصلہ برقرار رکھتا ہے اور شانزے کی کسی بھی پیش قدمی کو انکار کرنے سے منع کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے کہانی بڑھتی ہے، شانزے اور شایان کے راستے بار بار گزرتے ہیں اور شانزے محبت اور پیسے کے بارے میں اپنے عقائد پر سوال اٹھانے لگتی ہے۔ نمبر 4، یوں ہی۔ یوں ہی ایک رومانٹک پاکستانی ڈرامہ سیریز ہے جسے محمد احتشام الدین نے ڈائریکٹ کیا ہے، جس میں ورسیٹائل مایا علی اور بلال اشرف مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس سیریل میں داؤد ایک سادہ آدمی اور کنیز فاطمہ ایک مضبوط سر والی خاتون کی زندگی بیان کی گئی ہے جو ایک ہی ثقافتی پس منظر سے آتے ہیں لیکن مختلف معاشروں میں پروان چڑھے ہیں۔ جیسے ہی وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں، وہ زندگی کے بارے میں ایک دوسرے کے مختلف نقطۂ نظر کو برداشت کرنا اور ان کا احترام کرنا سیکھتے ہیں۔ ڈرامہ ایک ہلکی پھلکی محبت کی کہانی ہے جو ثقافتی تنوع اور تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں محبت اور افہام و تفہیم کو تلاش کرنے کے چیلنجز کو تلاش کرتی ہے۔ نمبر 3، رد۔ رد ایک ڈرامائی کہانی ہے جو 3 کرداروں کے گرد گھومتی ہے۔
جو ایک دوسرے کو چاہتے ہیں لیکن قسمت راستے میں آتی رہتی ہے۔ شہریار منور بطور سالار ایک بھرپور پس منظر سے تعلق رکھتا ہے، تاہم وہ اپنی سوتیلی ماں اور بھائی کی وجہ سے پسماندہ زندگی گزار رہا ہے۔ ہبا بخاری بحیثیت ایمان ایک پڑھی لکھی محنتی لڑکی ہے جو بہت ذمہ دار ہے اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ارسلان نصیر بحیثیت زین ایک اچھی طرح سے آباد آدمی ہے، بیرون ملک کام کرتا ہے اور اس کا خاندان اس کی شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ زین اور ایمان ایک دوسرے سے شادی کرنے والے تھے، لیکن کچھ اسکیمیں انہیں علیحدگی کی طرف لے جاتی ہیں اور زین ایمان سے گہری نفرت پیدا کرتا ہے اور بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تاہم ایمان اور سالار نے مشکل وقت میں ایک دوسرے سے شادی کی۔ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں خوشگوار زندگی ہوتی ہے۔ جلدی سے کسی نتیجے پر پہنچنے سے اکثر پچھتاوا ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ سچ کے سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ نمبر 2، تیرے عشق کے نام۔ تیرے عشق کے نام خاندان، محبت اور نفرت کے بارے میں ایک غیر روایتی کہانی ہے۔ رتبہ التمش سے محبت کرتی ہے، لیکن تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے خورشید سے شادی کر لیتی ہے۔ ناکام شادی کا تجربہ کرنے کے بعد جب التمش اس کے پاس واپس آنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے خورشید کے لیے اپنی بے پناہ محبت کا احساس ہوتا ہے۔ کیا خورشید اس کے کفارے کا خیال رکھے گا؟ اب سوال ہے۔ اس سے پہلے کہ زندگی آپ کو اپنے پاس موجود چیزوں کے لیے شکر گزار ہونا سکھائے، آپ اسے آسانی سے سیکھیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں زاویار نعمان اجاز اور ہبا بخاری شامل ہیں۔ نمبر 1، جنت سے آگے۔ جنت سے آگے شناخت کے موضوعات، ذاتی خواہشات اور دوسروں کو آئیڈلائز کرنے کے ممکنہ نتائج کی کھوج کرتی ہے۔ یہ کہانی جنت اور تبسم کے سفر کی پیروی کرتی ہے، جب وہ اپنے خوابوں، رشتوں اور اپنی حقیقی ذات کو دریافت کرنے کے موروثی چیلنجز پر تشریف لے جاتے ہیں۔ تبسم ایک خوبصورت اور شفیق نوجوان لڑکی ہے۔ وہ بے لوث طریقے سے اپنے خاندان کے ہر فرد کا خیال رکھتی ہے اور یہاں تک کہ اپنے پڑوس کے بچوں کو ٹیوشن دے کر ان کی مالی مدد کرتی ہے۔ اگرچہ وہ ایک سادہ زندگی گزارتی ہے، لیکن ایک چیز ہے جو اسے بے پناہ خوشی اور تحریک دیتی ہے: ٹیلی ویژن پر جنت کا مارننگ شو دیکھنا۔ جنت علی خان مارننگ شو کی میزبان ہیں، جسے تبسم بہت پسند ہے۔ وہ جنت کو اپنا آئیڈیل سمجھتی ہے اور اس کے انداز اور اسلوب کی تقلید کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ دوسری طرف ایسی ہزاروں لڑکیوں کی زندگیوں کو متاثر کرنے والی جنت اندر سے خالی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔